نماز کی فضیلت آپ جانیے اچھے طریقہ سے۔ اللہ نے نماز کی کیا کیا فضیلت رکھا ہے، نماز پڑھنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھنے والا ایمان میں داخل ہے یا نہیں ہے، آپ خود قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کیجئے گا انشاءاللہ۔ نماز ایسی تحفہ ہے جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کر دیا۔ آپ سوچئے، یہ چھوٹی موٹی تحفہ تو ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے اپنی محبوب سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کرنے کا دعویٰ اس چیز کا ہے، اللہ نے اپنی محبوب کو معراج میں بلا کے تحفہ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو ان کو تحفہ 3 چیز کا تحفہ ملا تھا اللہ کی طرف سے۔ آپ کو معلوم ہے پہلا تحفہ کیا تھا؟ اس میں سے پہلا تحفہ نماز تھا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کے 2 آیت تھی آخری کی، تیسرا تحفہ جس نے زندگی میں اپنا کبھی شرک نہیں کیا ہے تو اللہ اسے چاہے گا تو معاف کر دے گا، جنت دے گا، کہ اللہ اس کا سزا دے کے اس کو معاف کر دے گا۔ 3 تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا معراج میں، اللہ نے بلا کے دیا اپنے محبوب کو۔ تو پہلی بات اب اچھی طریقے سے جان لے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کیا، اور کفر کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ خود فیصلہ کرے، جو انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر کیسی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اس پہ؟ تو آپ قرآن حدیث کو پڑھیں۔ نماز آپ کے لیے کوئی بھی حال میں معاف نہیں ہے، مطلب آپ اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے۔ یہاں تک آپ کا شریر آپ کا کام نہیں دے رہا ہے، آپ بستر پہ بھی ہے تو آپ پہ نماز معاف نہیں ہے۔ نماز اللہ نے آپ پہ فرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، اللہ نے ان کو 50 وقت کا نماز دیا تھا تحفہ پہ۔ تو جب وہ ریٹرن پہ آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام مل جاتے ان سے، سب اللہ کا پلان تھا۔ اللہ نے ان کو 5 وقت کا نماز فرض کرنا تھا، بٹ اللہ نے پہلے 50 وقت فرض بتایا ان کو۔ یہ اللہ آزمائش، اللہ کے معاملات ہے، اللہ سب کچھ جانتی ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے 5 وقت فائنل ہونے والا ہے، اور 5 وقت کا نماز پڑھ کے آپ کو 50 وقت کا اللہ ثواب دے رہا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ اس کا 50 وقت کا اجر دے رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بولے اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی تحفہ، بولے آپ کی امت نے 50 وقت کا نماز فرض اللہ نے کیا تو آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائی۔ ہم کو ترجمہ اس سے پہلے میری امت کے لوگ تو اس سے کم تھا، وہ نہیں کر پائے تھے، تو آپ کی امت نے 50 وقت کا نماز کہاں سے پڑھ پائی؟ تو آپ اپنے رب کے پاس وہ ریٹائر جائیے، جا کے نماز کو کم کرائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، 5 وقت کا نماز ایسی کم ہوتا تھا، 45 میں آئے گئے، پھر 40 میں آئے، 35 میں، ایسی کرتے کرتے 5 کم ہوتے ہوتے 5 وقت کا نماز فائنل میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اس کو 50 وقت کا ثواب ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر ملتے ہیں، بولے کتنا نماز فرض ہوا آپ کی امت پہ؟ بولے اللہ نے ہماری امت پہ 5 وقت کی نماز فرض کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے آپ کی امت یہ بھی نہیں کر پائے گی، اللہ عالم۔ اتنی افسوس کی بات ہے، آپ جائے اللہ کے پاس اور پھر کم کرا کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب کے سامنے جانے سے، رب سے ملنے سے نہیں، یہ بات بولنے سے، یا اللہ کم کر دیجئے نماز۔ اللہ نے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں لے آیا، اسی لیے آپ مجھ کو حیا آتی ہے اپنے رب کے پاس جانے میں، اس سفارش لے کر جب آپ 5 وقت سے بھی کم ہو جائے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں کا ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، اور واقعی میں محبت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی زندگی میں کبھی زندگی میں نماز قرض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا آپ پہ۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، قرآن حدیث پڑھیے، آپ اس کا فیصلہ کیجیے۔ بنا نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں، اس نے کفر کیا، کفر کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ جب انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا تو پھر اس کا روزہ، اس کا زکوٰۃ، اس کا قربانی، اس کا صدقہ، سارا عمل کہاں جائے گا جب آپ مسلمان ہی رہے؟ تو آپ نماز کے لیے جو ایکسکیوز کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا بولا؟ نماز ایسی حالات میں بھی ہے، آپ کی جسمی حالات نہیں ہے نماز پڑھنے کے لائق، آپ بیمار ہیں، یہاں تک آپ بستر پہ بھی ہے تو آپ کے لیے نماز معاف ہے۔ آپ اشارہ میں نماز پڑھیں، آپ بستر میں بھی ہے تو اشارے کے درمیان میں آپ نماز پڑھیں، یہاں تک چل رہا ہے تب بھی آپ نماز کو نہ نہیں کر سکتے۔
نماز ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفہ ملا، اللہ نے تو تحفہ دیا نماز کا شکل۔ آج یہ تحفہ کا ہم لوگ آج غفلت میں ہیں، آج بولتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت تو مل جائے گی۔ اللہ عالم کیا حال ہے امت کا، دیکھیے آج نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان کہتا ہے ہم کو تو جنت اللہ دے دے گی۔ اللہ تو جنت بنائے کس کے لیے؟ آپ ہم کے لیے تو بنائے۔ اللہ نے مخلوق انسان کو بہتر، سب مخلوق میں سے بہتر کس کو بنائے؟ انسان۔ اور انسانوں کے لیے تو اللہ جنت بنائے، تو جنت کس کے لیے بنائے گا؟ انسانوں کے لیے تو بنائے۔ بے شک اللہ کا وعدہ آپ کو جنت ملے، بٹ کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ چلیے گا، جب اللہ کا بات کو آپ مانیے گا، قرآن حدیث کے مطابق چلیے گا۔ اختلاف الگ مسئلہ ہے، نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی فرقہ میں کسی بھی مذہب میں اس کا اختلاف تو کوئی نہیں۔ آپ اختلاف رکھتے کوئی معاملات رکھیے، اور نماز میں کہاں اختلاف ہے؟ کسی نے فرقہ نہیں بولا نماز نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، فرض ایسی عبادت ہوتی ہے جو پڑھنے سے ثواب ملتی ہے اور نہ پڑھنے سے اس کی گناہ ہے، یہ جان لیں۔ کچھ عبادت ہے اسی آپ نہیں بھی کیجیے گا تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، بٹ نماز نہیں پڑھیے گا اس کا گناہ ہے۔ اللہ کے یہاں آپ کا سوال ہوگا اس چیز کا۔ نے اللہ نے آپ کو زندگی دیا 50 60 70 100 سال، جو بھی زندگی اللہ نے دیا، اس وقت اب جوانی کو کہاں لگائے؟ نماز کیوں نہیں پڑھے؟ اس کے لیے کیا اسکول دیجیے گا اللہ کے سامنے؟ تو ہر انسان پہ نماز فرض ہے۔ اب ایک چیز بچے یا بوڑھے، جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اس پہ نماز فرض ہوتا ہے۔ والدہ والدی کا ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو، جب 10 سال کا لڑکا ہو جائے تو اس کو نماز کا تعلیم دیجیے، اس کو ڈانٹیے، یہاں تک مارنا پڑے تو ماریے۔ 7 سال کی عمر پہ آپ کا نماز بچے پہ فرض ہے۔ 7 سال سے 3 سال کا ڈسٹینس ملتا ہے، تھوڑا سا لاپرواہی بچہ کرتا ہے تو نظر انداز ہو جاتا ہے، بٹ جہاں 7 سال سے بچہ آپ کا 10 سال کا ہو جاتا ہے پھر نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ بچہ کو ماریے، ڈانٹیے، جو آپ سے ہو سکتا ہے ایسا ایکشن سے لیجیے جو بچہ کو نقصان نہ ہو۔ اس کو سمجھانے کا جو بھی آپ طریقہ آزما سکتے ہیں آزمائیے اپنے بچے کے ساتھ۔ نماز پڑھنے کے لیے اس کو قائل کیجیے۔ ہر مسلمان کا ذمہ داری ہے نماز پڑھنا، نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، یہ بات اچھی طریقے سے جان لیں آپ۔ اور بنا نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں رہے گے تو اب تک صدقہ، نماز، روزہ، خیرات سب کچھ ضائع ہوگا۔ آپ تو ڈال لے، ایسا دریا پہ ڈال لے، جمع تو کر رہے، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا سب بگا، سب خالی نظر آئے گا۔ تو اللہ کے واسطے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے نماز پڑھنے کا، اور نماز وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم نماز کی فضیلت کیا ہے؟ مکہ میں نماز پڑھتے 1 رکعت کا نماز کا ثواب معلوم ہے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ نماز کا فضیلت ہے۔ مسجد اقصی پہ نماز پڑھتے تو 1 رکعت کا نماز آپ کو 50,000 کے برابر ثواب ملتا ہے، الحمدللہ۔ مدینہ شریف پہ نماز پڑھتے تو 1 رکعت کا نماز آپ کو 1000 کا ثواب ملتا ہے۔ فضیلت دیکھیے نماز کا، آپ نماز کی اہمیت کو جانیے۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا اللہ کی طرف سے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا، اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز، ہم سب اپنے آپ کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم سب کا محبت کا سب سے پہلے دعویٰ ہونا چاہیے ہم سب نماز پڑھیں گے وقت پہ انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نماز کسی حال پہ نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نماز کا تعظیم دیجیے، اس کو سمجھائیے، تربیت بتائیے نماز کا۔ آپ دنیاوی علم دے رہے اس کو دیجیے، دین کا علم، قرآن حدیث کا بھی علم اس کو دیجیے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے پہ کیا کیا چیز فرض کیا۔ جب آپ کے بچے یہ چیز سیکھے گا تو آپ کا حقوق کو بھی جانے گا، میرے ماں باپ کا بھی حقوق اللہ نے کیا بتایا۔ تو آپ اس کے حق میں بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس سے اچھا لینا چاہتے ہیں کچھ، تو آپ اس کو دین سکھائیے اور اس دین پہ خود عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ دے اور صحیح دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔